کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر حرمت والا، عظمت والا، کائنات کا مبدا، کائنات کا مرجع، کائنات کا مرکز، جو کائنات کا وسط جہاں بنا ہوا ہے، اور اس کو عالم کی نگاہوں کا مرکز بنا دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم کی اس دعا کو نا امیدی کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ جب مانگی گئی تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بیت اللہ سے تعبیر کر دیا۔ بیت اللہ شریف اس کے حکم دیا گیا، ابراہیم اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ اندازہ لگائے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً چونکہ رب کے آگے اپنی ہر مرضی کو جھکا دینے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، بچے سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آج میرا بیٹا اگر ہوتا، ہماری اولاد ہوتی، اگر کام نہیں کر رہا ہے، ان کو کہیں دوسری جگہ لے جا کر ڈال دیجئے، لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ وہ کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی افعل، ابا جان وہ کر گزریے، ستجدنی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اسماعیل کو ذبح کر دیتے، ہر ایمان والے کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنی اولاد میں سے صالحہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکانے کے لیے اگر تیار ہیں اور واقعتاً ہوتے ہیں اور ہیں بھی، بعض اسباب کی وجہ سے، بعض چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آگے پیچھے ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ قربانی کا جانور جب ذبح کرتے بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہیں، چاہے میں وقت کا ولی ہوں، چاہے مفسر ہوں، چاہے محدث ہوں، چاہے تو دیکھیں پوری کائنات کے سارے انسان اس مینا کی وادی میں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مفتی ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں محدث ہوں، سب رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام صاحب یہاں پر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ رکوع ہوگا، سجدے ہوگے، قاعدہ ہوگا، اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ بل اکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نجمہ سلطانہ، میرا خان صاحب کو اہلیہ، عبدالرحمٰن صاحب کی اہلیہ، عبدالعزیز صاحب، شیخ اخلاق احمد، ڈاکٹر محمد ستار صاحب، مدار خان صاحب اہلیہ، اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کی پرچی نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ علی الذات، عظیم الصفات، سمیع السمات، کبیر الشان، ذلیل القدر، مطاع الامر، جلی البرہان، فقیم العصم، غزیر العلم، وسیع الحلم، کثیر الغفران، جمیل الثناء، جزیر العطاء، مجیب الدعاء، عمیم الاحسان، سریع الحساب، شدید العقاب، علیم العذاب، عزیز السلطان، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد، فيا ايها الناس، قال الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال تعالى في موضع آخر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال تعالى في كتابه الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلا يضاحي فلا يقربن مصلانا. وقال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة يزحي بكبشين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد من صلى وصام وصل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأغضاهم علي وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا نهوال يوم القيامة وجعلهم شفاعنا ومشفع عند يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون إنما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نتوسل إليه بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز بعثك فإن علينا نصر المؤمنين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من لا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا يا أرحم الراحمين. الہ العالمین کریم آقا، ہم سب آپ کے بندے ہیں، مالک گناہگار ہیں، اعمال میں کوتے ہیں، عبادتوں میں ناقص ہیں، اللہ آپ کے نبی کے امتی ہیں، سب کے سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، علاج میں سہولتیں عطا فرمائیے۔ اللہ بہت سارے بھائی بہنیں
اے اللہ دواخانوں کے بیڈوں کے اوپر، گھروں کے اندر اے اللہ بہت سارے مہلک امراض سے لڑ رہے ہیں، مالک رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بن بیاہی بچوں کے رشتے فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے گھروں کے اندر اے اللہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے سروں کے اندر سفیدی نکل چکی ہے، اے اللہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان کے والدین غریب ہیں، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے نوجوان بچے ایسے ہیں جو شادی کے لائق ہیں، ان کے لیے نیک صالح بچوں سے رشتہ فرما دیجیے، اے اللہ عالم اسلام کی ہر عبادت کے اندر ہماری عبادتیں کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اے اللہ ہمارے عقیدوں کے اندر جھول ہے، مالک ہے تو آپ ہی کے بندے، آپ کے نبی کے امتی ہیں، مالک معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ اتنے کمزور مزاج کے اور اتنے نازک بدن کے ہیں کہ اللہ ہم دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، مالک آپ کے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں، مالک معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اعمال کی خوبصورتی کے ساتھ زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجیے، اے اللہ ہم مالک ایمان کی حلاوت کے بغیر کی زندگیاں، اے اللہ حقیقی ایمان کی حلاوت ہم کو دے دیجیے، اے اللہ ہر قسم کی انا سے، تکبر سے، حسد سے اے اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اندر عاجزی نصیب فرمائیے، ایسے اعمال کرنے والا بنائیے جو آپ کو راضی کرتے ہیں، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی شان بہت بڑی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، خالقوں کے خالق ہیں، رازقوں کے رازق ہیں، اے اللہ آپ بھی بہت بڑے ہیں، آپ کے حوصلے بھی بہت بڑے ہیں، مالک معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، ہماری بستی کے اندر امن و سلامتی نصیب فرمائیے، اے اللہ خیر عطا فرمائیے، جوانوں کی جوانی میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری جوانی آپ کی یاد کے اندر لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے، میرے بھائی ایسے بھی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، معصوم بچوں کا سامنا ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، اے اللہ مرد ہونے کے ناطے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تنہائیوں میں رو لیتے ہیں، تکیہ منہ پر لگا لیتے ہیں، مالک ایسی حالتوں کو دیکھ کر رحم فرما دیجیے، مالک رحم فرما دیجیے، اے اللہ سب بے نیازوں کے بے نیاز آپ ہیں، سب بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ ہیں، مالک ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ عزتوں والی زندگی دے دیجیے، غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے اوپر رحم کی نظر ڈال دیجیے، اے اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں، مالک راضی ہو جائیے، اے اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت ہم لوگ بستی ہمارے بھینسا کی عیدگاہ پر نماز سے فارغ ہو چکے، الحمدللہ۔ عید قربان کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد عالم اسلام کے لیے اور خصوصی طور پر اہل بستی کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو عالم اسلام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے امن و سلامتی کا سبب اور ذریعہ بنائے اور خیر کو اللہ پاک لے آئے، کیونکہ عید الاضحیٰ ایک ایسی عید کا نام ہے جس میں ہم اپنے تمام کے تمام چیزوں کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتے ہیں اور جذبہ ایثار اور قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے پوری بستی کی خدمت میں عید کی مبارکباد ہے، اور خاص طور پر اس وقت ہماری گزارش یہ ہے صاحب قربانی اور صاحب استطاعت سے کہ جہاں پر ہم اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو یا کوئی اور جانور ہو، اس کا خاص اہتمام یہ کریں کہ چونکہ قربانی کرنا واجب ہے لیکن اس کے فضلات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو صحیح مقام پر ڈالنا یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، چونکہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب کا نام ہے، تو اس کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو مناسب انداز سے اس کی جگہ پر ٹھکانے لگائے۔ قربانی کرنا واجب ہے اور ایذا سے یعنی تکلیف سے بچانا ضروری ہے، تکلیف دینا حرام ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری بستی کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر کا سبب بنائے اس عید کو اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج ہمیں اپنی توفیق سے، اس کی دینی توفیق سے آپ اور ہم عیدگاہ پر آئے ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایسے کے کچھ حجاج کرام بھی ہے
آج میدان عرفات میں اللہ سے دعا ہے کہ ان کی پوری حفاظت فرمائے، اور وہاں گرمی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہاں ٹھنڈک رحمت والی بارشوں کو برسائے اور محبتوں اور کی بارش برسائے۔ اور یہ جیسا کہ ہمارے مولانا نے کہا، مولانا شاہد صاحب نے، کہ قربانی کرنا واجب ہے اور ایذا دینا حرام ہے، یعنی جتنا ثواب قربانی کا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ اعضاء کو ادھر ادھر پھینکنا اور بے حرمتی کرنا اس کو، اس لیے گزارش ہے کہ بھائی صفائی کا خیال رکھیے، کیونکہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام پاک ہے، اسلام صاف ستھرائی پسند کرتا ہے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔